بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ محرم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سن 21 ہجری میں ایک تحریر پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اسی وقت مجلس شورا منعقد کی، تمام بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے اور یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سیکھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی۔ کچھ صحابہ نے رائے دی کہ فارسیوں کی تقلید کی جائے۔ چنانچہ ہرمزان جو خرستان کا بادشاہ تھا، اسلام لا کر مدینہ میں مقیم تھا، اس کو طلب کیا گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو حساب ہے اس کو مہروز کہتے ہیں، اور اس میں تاریخ اور مہینہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں سال اور مہینہ دونوں کا تعین ہو۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب یہ بات طے کی جانے لگی کہ اسلامی سن یعنی کیلنڈر کا آغاز اسلامی تاریخ کے کس عظیم واقعے سے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں 4 آراء پیش کی گئیں۔ بعض احباب نے فرمایا کہ اس صدی کا عظیم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی اسلام کے آغاز کا باعث ہوئی، اس لیے اس واقعے سے اسلامی سن یعنی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ جبکہ دوسرے بزرگوں کی رائے کے مطابق انعام خداوندی کا ظہور آپ کے اعلان نبوت سے ہوا، اور تیسرے طبقہ کی رائے یہ تھی کہ اس صدی کا عظیم ترین واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسلامی سن یعنی کیلنڈر کا آغاز اس واقعے سے کر دیا جائے۔ چوتھا طبقہ، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے، اور خود حضرت عمر فاروق کی رائے بھی یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور اعلان نبوت یہ ادوار مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا دن بھی مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، جبکہ اسلام کی شان و شوکت اور اس کی غلبہ و فتح کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور اسی واقعے کے بعد اسلام ایک بستی یعنی مکہ سے نکل کر تمام عالم میں متعارف ہوا، اس لیے اسی واقعے کو اسلامی سن یعنی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیا جائے۔ سب نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقہ رائے کے مطابق اسلامی سن یعنی کیلنڈر کے آغاز کے احکامات جاری فرما دیے، اور یوں اسلامی سن کا آغاز واقع ہجرت سے کر دیا گیا۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال کب سے شروع کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی تھی، یعنی سال میں 2 مہینے 8 دن گزر چکے تھے، اس لحاظ سے ربیع الاول سے آغاز ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر سال شروع سے سن قائم کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔